بہت ساری نعمتیں نصیب ہوئیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے جو لوگوں کو ملی ہے وہ ایجوکیشن ہے، یعنی تعلیم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو ایجوکیشن، تعلیم سے روشناس کرایا، اس کی اہمیت کو بتایا، اس کی عظمت کو اور اس کی افادیت کو بتایا، اور اس کے لیے خوب محنت کی، جد و جہد کی، صحابہ کرام کو اس مشن پہ چلایا، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، یہ سلسلہ 1000 سال تک اس امت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مشن کو اپنے کلیجے سے لگائے رکھا، یہاں تک کہ اس علمی انقلاب کو، اس علمی تحریک سے متاثر ہو کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کارنامے پر اپنے تو دور غیروں نے بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم قابل تعریف ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جو ایجوکیشن سسٹم دیا پوری دنیا کو، پوری دنیا کی انسانیت کو پڑھنے پر جو ابھارا، ترغیب دیا، زور دیا پڑھنے پر، پڑھائی پر، یہ قابل تعریف کارنامہ ہے۔ اور اصل تو وہی ہے جو اپنے نہیں بلکہ غیر تعریف کریں۔ ایک عربی مشہور مقولہ ہے، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ اصل کمال تو یہ ہے کہ دشمن بھی تعریف کریں، اور ہمارے نبی کی تعریف تو غیروں نے بھی کی ہے، غیر مسلموں نے بھی تعریف کی ہے، یہاں تک کہ دشمنوں نے بھی ہمارے نبی کی تعریف کی ہے۔ ہم سیرت کی کتاب پڑھیں، بڑی کتابیں موجود ہیں، اس امت کے بڑے باصلاحیت لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر بڑی لمبی لمبی کتابیں لکھی ہیں، جس کو سیرت کی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان کتابوں کے پڑھنے سے، ان کتابوں کے مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات سے کیا کیا نعمتیں اس امت کو اور پوری دنیا کی انسانیت کو نصیب ہوئی۔ ایک انگریز مصنف، عیسائی مصنف گزرے ہیں، جن کا نام ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، انہوں نے کتاب لکھی ہے The 100، دنیا کے 100 با اثر لوگ، دنیا کے سب سے زیادہ بڑے کام انجام دینے والے 100 بڑے لوگ۔ انگریزی میں کتاب ہے ان کی، امریکہ کے رہنے والے ہیں وہ۔ سب سے پہلے نمبر پر انہوں نے جو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر جن کا نام انہوں نے لکھا ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، فرسٹ نمبر پہ رکھا ہے، جبکہ ان کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ وہ عیسائی ہیں۔ عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ ہو عیسائی لیکن عیسیٰ کا نام پہلے نہیں رکھا اپنی کتاب میں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا اپنی کتاب میں۔ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا اس کا کہ کچھ بھی ہو، حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو فائدے لوگوں کو ملے ہیں، لوگوں کو جو عروج ملا ہے، جو بدلاؤ عالمی طور پر آیا ہے، وہ کسی اور کے ذریعے سے کسی اور کوئی ان کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے نمبر پر جو تذکرہ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ بلبل ہند جس کو کہہ لیا جائے، ہندوستان کی ایک بہت باصلاحیت مصنفہ گزری جس کا نام سروجنی نائیڈو ہے۔ ان کی کتاب ایک ڈیٹیلز اسلام کے نام پہ ہے۔
انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اپنی کتاب میں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلنے کا، جمہوریت میں بڑی اچھی اور دلچسپ گفتگو اس نے اپنی کتاب میں سروجنی نائیڈو نے کی ہے کہ لوگ تو صرف دعویٰ کرتے ہیں جمہوریت سب کو لے کر کے ساتھ چلنے کا، یہ اصل عملی طور پر صحیح طور پر مذہب اسلام نے کر کے دکھایا ہے۔ اور اس نے لکھا کہ اگر دیکھنا ہو جمہوریت کو، اگر دیکھنا ہو مساوات کو، اگر دیکھنا ہو کہ اونچ نیچ اسلام میں نہیں ہے، اگر دیکھنا ہو کہ مذہب اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی امیر غریب نہیں ہے، کوئی کالا گورا نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، اگر اس سبق کو اور اس نشانی کو اگر دیکھنا ہو تو اس نے لکھا کہ کوئی جا کر کے مسلمانوں کی مسجدوں میں جا کر کے دیکھ لے کہ وہاں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جو آتے ہیں وہ سب کے سب ایک ہوتے ہیں، ایک صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور اس طرح سے ایک ہو جاتے ہیں، کوئی امیر غریب کا فرق نہیں رہتا ہے، کوئی کالے گورے کا فرق نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی طرح کی کسی میں کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یہاں تو جو غلام ہیں وہ بھی آ کر کے صف میں کھڑے ہو گئے، اور جو بادشاہ وقت ہیں وہ بادشاہ وقت کے لیے کوئی مسجد میں الگ سے اسپیشل جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ان کو بھی صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیمات ہے، اس تعلیمات کو سروجنی نائیڈو نے اعتراف کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ایک فرانسیسی اسکالر گزرے ہیں ہینگری، انہوں نے علمی انقلاب کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ پوری دنیا میں جاہلیت تھی، جہالت کا دورہ تھا، اس جہالت کو جس نے ختم کیا ہے صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے، جس نے سب سے زیادہ ایجوکیشن کو فوکس کیا ہے، ایجوکیشن سسٹم کو مفت کیا ہے، لکھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ فرانسیسی اسکالر ہینگری لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن سے لوگوں کو متعارف کرایا، پڑھنے پر لوگوں کو زور دیا۔ ایک انگلینڈ کے جرنلسٹ گزرے ہیں، یہ غیر مسلموں کا بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ ہم غور کریں اپنے محبوب نبی کی سیرت پر، اپنے محبوب نبی کی طرز زندگی پر کہ ہمارے نبی امت کو کیا کیا دیے ہیں، پوری دنیا کی انسانیت کو کیا کیا دے کر کے گئے ہیں، اور اپنے تو چھوڑیے غیر اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کارنامے کی تعریف غیر کر رہے ہیں۔ انگلینڈ کا ایک جرنلسٹ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھا کہ پوری دنیا کے انسانیت کی عزت کو اور معیار کو اگر کسی نے بلند کیا ہے، انسانیت تو ذلیل تھی، انسان تو ذلیل ہو رہا تھا، اور ایک ہزاروں سال سے انسان ذلیل ہو رہا تھا، جہاں دیکھا وہی سر جھکا دیا، جس کو بڑا دیکھا اسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، کوئی کسی کو اپنا معبود سمجھ رہا تھا، کوئی کسی کو اپنا دیوتا سمجھ رہا تھا، کوئی کسی کو اپنا بھگوان سمجھ رہا تھا، کوئی کسی کو اپنا مالک سمجھ رہا تھا، سب کے سامنے ذلیل ہو رہا تھا، سب کے سامنے غلامیت کی جو ہے چکی میں پس رہا تھا، اور ہر طرح سے جو ہے ذلیل و خوار ہو رہا تھا انسان۔ لیکن یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے، اور ان کی محنتیں ہیں، ان کی جد و جہد ہے کہ انہوں نے انسانیت کا درس دیا اور انسانوں کو ان کا مقصد بتایا کہ تم کس مقصد کے لیے دنیا کے اندر جی رہے ہو۔ انہوں نے صحیح معنوں میں خدا کا پتہ بتایا کہ اصل تمہارے جو مالک ہیں وہ خدا ہیں، اور اگر یہ سر انسان کا کسی کے سامنے جھک سکتا ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے انسانوں کا سر جھکنا چاہیے، وہ صرف خالق اور مالک ہے، وہ صرف خدا کی ذات ہے کہ اسی کے سامنے صرف سر جھکانا ہے۔ باقی دنیا کے اندر خدا کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے انسان اپنا سر جھکائے۔ یہ انگلینڈ کے ایک جرنلسٹ نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کارنامے کا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سبق ہے کہ انہوں نے انسانیت کو سبق بتایا اور انسانیت کے عزت کو بلند کر دیا۔ غور کریں کہ انسان
دنیا کا کہیں بھی کسی بھی ملک کا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کوئی دولت مند والا ہو یا چاہے غریب ہو، غربت والا ہو، پیسے اس کے پاس نہ ہو یا بہت پیسے ہوں، لیکن ہر انسان اگر وہ اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے ماننے میں کوئی کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسپیشلی حکم امیروں کے لیے کچھ اور ہے، گورے لوگوں کے لیے کچھ اور ہے، ان ملک کے رہنے والوں کے لیے اسپیشلی کوئی قانون اور ہے، بلکہ اللہ کا جو قانون ہے اور اللہ کے جو احکامات ہے وہ سب کے سب مساوی ہیں، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے یکساں ہیں، برابر ہیں، کوئی کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ایجوکیشن کے سلسلے میں، تعلیمی انقلاب لانے کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے بے پناہ تعلیمی اور ایجوکیشن کو عام کرنے، پڑھنے پڑھانے پر بہت زیادہ محنتیں کی، کوشش کی کہ کس طرح سے جہالت سے نکلا جائے، اندھیرے پن سے نکلا جائے، اجالے میں چلا جائے، نور جو علم کو نور کہا گیا، روشنی کہا گیا ہے، اس روشنی کو پا لیا جائے اور اس روشنی کے اجالے میں چلا جائے، کوئی اندھیرا نہ رہے، کسی کے سامنے کوئی اندھیرا پن نہ ہو، ہر کوئی جاننے والا ہو، ہر چیز جاننے والا ہو، یہ نہیں کہ یہ چیز جان رہے ہیں وہ چیز نہیں جان رہے ہیں، جب تک لوگ جانیں گے، جانتے رہیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، ترقی کریں گے، بڑھتے رہیں گے اور مزید ترقی کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ ثریا تک اور آسمان، چاند کیا سورج تک پہنچنے کی بھی کوشش کریں گے انسان۔ یہ جانکاری کی بنیاد پر، یہ علم کی بنیاد پر جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے، جانتے جائیں گے، جانکاری ہوتی جائے گی، ترقی رکے گی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آپ کا گھر اور مسجد ملحق تھا، ملا ہوا تھا اور دروازہ مسجد میں تھا، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں دیکھتے ہیں کہ دو قسم کا حلقہ لگا ہوا ہے، کچھ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ صحابہ میں سے کچھ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے ایک حلقے کے لوگ وہ اپنی نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہے، آنسو گرا رہا ہے، اور دوسرا حلقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، چند لوگوں کو سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، شریعت سکھا رہے ہیں، اور جو تعلیمات ہمارے محبوب نبی کی ہے اس کو سکھا رہے ہیں، فقہ سکھا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر سکھا رہے ہیں، ان کو یاد کرا رہے ہیں۔ یہ دو حلقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حلقہ پسند ہے جس میں سکھایا جا رہا ہے، جس میں پڑھایا جا رہا ہے، جس میں پڑھا جا رہا ہے، جس میں آیتیں یاد کرائی جا رہی ہیں، جن میں مسائل سکھایا جا رہا ہے، جن میں شریعت اتارا جا رہا ہے، میری تعلیمات کا چرچا ہو رہا ہے۔ مجھے اس سے زیادہ، اس مجلس سے، اس کیٹیگری سے زیادہ یہ گروہ مجھے پسند ہے، اس گروہ میں جس میں لوگ ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے اس عمل کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن یہ جو عمل ہو رہا ہے، ادھر سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہو رہا ہے، یہ بہت محبوب عمل ہے، دائمی عمل ہے، یہ ہمیشہ چلنے والا، یہ سلسلہ بڑھنے والا عمل ہے۔ اور فرمایا آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انا بعثت معلما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مجھے معلم بنا کر کے ہی بھیجا ہے، ٹیچر بنا کر کے ہی مجھے بھیجا ہے، میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں، ٹیچر بن کر کے آیا ہوں، انا بعثت معلما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا اپنی امت کو، پوری دنیا کی انسانیت کو، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کی طلب میں لگے رہو، علم حاصل کرتے رہو، پڑھنا جاری رکھو، کہاں سے؟
ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک پوری زندگی طالب علم بنے رہو، پوری زندگی علم کے تلاش میں رہو، علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چائنا جانا پڑے۔ سین کا لفظ عربی میں چائنا کو کہتے ہیں۔ اس وقت آج سے 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے محبوب نبی کے الفاظ ہیں کہ لوگوں علم کو تلاشو، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں دور دراز کا سفر کرنا پڑے، بہت دور سفر کرنا پڑے، بہت دور جانا پڑے اس علم کی تحصیل کے لیے، اس علم کے حصول کے لیے۔ چائنا کوئی اسلام ملک نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ آج بھی ہے۔ آج بھی وہاں مسلمان بہت مختصر ہیں، بہت پریشان حال میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے کوئی اور نام لے سکتے تھے لیکن چائنا کا نام لیا کہ چائنا جانا پڑے۔ علم علم ہے، روشنی روشنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف دینی علوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد علم جو بھی ہو وہ سارے کے سارے علوم محترم ہیں، قابل احترام ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے علوم مسلمانوں کو حاصل کرنے چاہیے، سب پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو۔ 1000 سال تک مسلمانوں نے اپنے محبوب نبی کے اس مشن کو اپنے کلیجے سے، سینے سے لگائے رکھا اور علمی میدان میں خوب محنتیں کی۔ اسی وجہ سے پوری دنیا مسلمانوں کو اپنا پیشوا اور امام مانتی رہی۔ یہ تو لارڈ میکالے کا نظام جس نے ایک مشن کے تحت محبوب نبی کے اس تعلیمی مشن سے اپنا مشن داخل کیا اور ٹکراؤ کی صورت پیدا کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی کلچر کے ذریعے سے جو ایک انقلاب لایا پوری دنیا میں اور انسانوں کو ایک روشنی دکھائی اور روشنی میں چلایا، لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر کے چلے اور لوگ چلنے لگے اس پر عمل کرتے ہوئے۔ اس نے بھی ایک تہیا کیا کہ ہم بھی ایک ایجوکیشن سسٹم لائیں گے اور اسی کے ذریعے سے جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق، غار ہرا سے فاران کی چوٹی سے حضور نے اعلان دیا تھا کہ آج سے اعلان ہے کہ امت جہالت سے نکلے گی، لوگ جاہل نہیں رہیں گے، پڑھیں گے اور پڑھنے کے ذریعے سے صحیح راستے پر چلیں گے۔ ہم بھی ایک ایسا سسٹم ایجوکیشن کا لائیں گے کہ اسی ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے اس سے دور ہوں گے، لوگ بے دین ہوں گے، بددین ہوں گے اور ان کی بول چال اور ان کا پہناوا اور ان کا طور طریقہ اور ان کی طرز زندگی، لائف جو ہے اسٹائل زندگی، ان کا سارا ہم موڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اسلامک کوئی چیز نہیں بچے گی۔ بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی اس نے اور وہ ایک حد تک کامیاب بھی ہیں، کامیاب رہے اور کامیاب ہیں۔ ان کے اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کی وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، فرعون خواہ مخواہ بدنام ہو گیا مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کرا کے کہ مسلمان بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہمارے لیے خطرہ بنے گا بڑا ہو کر کے۔ کئی ہزار بچوں کو اس نے قتل کر دیا، بدنام ہوا۔ وہ صرف اس کو ایک کالج کھول دینا چاہیے، ایک یونیورسٹی، ایک ہیمبرج، ایک جو ہے اس طرح کی کانوینٹ اسکول اگر وہ اس کے دماغ میں نہیں آیا، وہ کھول دیتا، اپنا مشن اس کے اندر داخل کر دیتا، اپنا مقصد اس کے اندر سونپ دیتا، اپنا نصاب چلا دیتا، اپنا طریقہ چلا دیتا، بچے ویسے ہی پروان چڑھ جاتے، ویسے ہی فرعون کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوتے۔ فرعون جیسے چاہتا ان بچوں کے ذہنوں کو اپنے طرف موڑ دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمی انقلاب اور اس تعلیمی تحریک کی افادیت کو لوگوں نے سمجھا اور سمجھ کر کے ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت یہ سسٹم لایا گیا ہے، اور بنایا گیا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات کو۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی کی اسی تعلیمی تحریک کو، اسی تعلیمی طرز کو اپنے سینے سے پھر سے لگائیں، مکتب کو زندہ کریں، قرآن
قرآن کی تعلیم کو زندہ کریں، حدیث کی تعلیم کو زندہ کریں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن وہ حدیث کی کوئی کتاب نہیں دیکھ پاتے ہیں، حدیث کا ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ علوم کا ایک بڑا ذخیرہ حدیثوں میں ہے، قرآن کی تفسیر اور معنی نہیں دیکھنے کی ہمیں فرصت ملتی ہے، کبھی دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ جو قرآن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بول ہے جس کتاب میں یعنی قرآن میں، اس سے ہم اتنے بیزار ہیں کہ ہم اور چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اور چیزوں کی طرف ہمارا رجحان ہوتا ہے۔ لیکن جو کتابیں اور جو طریقہ ہم محبوب نبی نے دیا ہے کہ جس کو سینے سے لگا کر کے عمل کر کے یہ امت ترقی کرے گی۔ آج دیکھیں ہوٹل تو کھلتے ہیں ماشاءاللہ، مسلمان سب سے زیادہ ہوٹل چلنے اور کھولنے اور چلانے کی فکر میں ہیں، اور نام بھی ماشاءاللہ بسم اللہ ہوٹل، مکہ ہوٹل، مدینہ ہوٹل، کعبہ ہوٹل، غلاف کعبہ ہوٹل، حجر اسود ہوٹل، اللہ جانے اتنے بابرکت نام کے ساتھ ہوٹل کھولے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا اس ہوٹل میں کہ بس صرف پیٹ پوجا، جہنم بھرے۔ لیکن جس ایندھن سے یہ امت ترقی کرے گی، انسان ترقی کرے گا، اور جیسے 1000 سال تک مسلمانوں کی پوری دنیا میں ہر میدان میں، چاہے سائنس ہو، چاہے جرنلسٹ ہو، جو بھی میدان ہے مسلمان نمایاں رہے، وہ اسی طرز پر چلتے ہوئے، اسی ایجوکیشن نصاب پر عمل کرتے ہوئے، پڑھنے پڑھانے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ کامیاب و کامران ہیں۔ آج ہم اسی چیز کو چھوڑ دیے ہیں تو آج ہم ناکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔